الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تواضع، انکساری اور سادگی کے پہلو کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو اسی انداز سے سادگی کی زندگی، تواضع اور انکساری سے متصف زندگی اختیار کرنی چاہیے. آج کے دور میں فضول خرچیاں، رنگینیاں اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اپنی زندگی میں اپنا کر کے مسلمان اسراف و تبذیر کا شکار ہو کر کے شیطانی چالوں کو کامیاب کرتا ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جانب لوٹیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سنت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں. سیرت رسول کے مطالعے سے ہمارے گھروں کے اندر رونق آئے، نئی نسلیں اس کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں پاکیزگی پیدا کریں اور تواضع اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آج کی زندگی کو صحابہ کرام کی سیرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سامنے رکھ کر کے تولیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ ہم نے قرآن و سنت کی کون سی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ذات مبارکہ اگر دیکھی جائے تو زندگی کے تمام پہلوؤں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کو اس دنیا میں غریبی کے عالم میں بھیجا گیا، آپ نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری، سادگی اور تواضع کی زندگی گزاری. آپ کے گھر میں نہ کھانے کا کچھ ہوتا تھا، نہ پینے کا کچھ ہوتا تھا، نہ پہننے اوڑھنے کے کپڑے ہوتے تھے، نہ بچھانے کی چادریں ہوتی تھیں. اس کے باوجود اگر کوئی غریب آتا تو آسودہ ہوئے بغیر وہ واپس نہیں جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں شادی بیاہ اور دوسری تقریبات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اندر مکمل سادگی موجود تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمایا تو خیبر سے لوٹتے ہوئے راستے میں آپ کا ولیمہ کیا گیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ولیمے کے لیے چیزیں پیش کی گئیں وہ کچھ بھی نہیں تھی سوائے اس کے کہ راستے میں ریت کے اوپر چٹائیاں بچھا دی گئیں اور اس پر ستو اور گھی اور کھجور ڈال دیے گئے کہ مسلمان اسی کے ذریعے کھا پی کر کے ولیمے کی سنت کو انجام دے دیں. یہ سادگی تھی، یہ عالم تھا ہمارے نبی آخر الزماں کا، جو بعض روایات کے مطابق فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے جب آپ کی سادگی کے اوپر اعتراض کیا، آپ کے فقر و فاقے پر اعتراض کیا، فرمایا کہ قیصر و کسریٰ بے شمار نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور آپ اللہ رب العالمین کے نبی آخر الزماں سید الانبیاء، آپ کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے باوجود ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ نہ بستر ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں اگر میں رب کائنات سے چاہوں تو سونے کا بستر اور ہیرے اور جواہرات کی نعمتیں مانگ لوں، لیکن یہ نعمتیں ہمارے لیے اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ نعمتیں آخرت کے لیے تیار کی گئی ہیں. دنیا یہ مومن کی قید خانہ ہے، یہ دنیا ایک مومن اور مسلمان کا جیل خانہ ہے، اور یہ دنیا ایک کافر کی جنت ہے. اگر مسلمان کو آخرت کی جنت کے حصول کی خواہش ہے، وہ آخرت میں کامیابی اور عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ جنت میں ان نعمتوں کی حصولیابی کی امید رکھتا ہے جن نعمتوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جس کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا،
نہ کسی دل پر اس کا تصور گزرا۔ وہ نعمتیں اگر مسلمانوں کو مطلوب ہیں تو مسلمانوں کو اپنے معیار کی زندگی اگرچہ گزارنی چاہیے، لیکن حلال و حرام کی تمیز کرنی ہوگی۔ ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے آس پڑوس میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے متعلقین میں، ان کو دوست و احباب میں اور ان کے آس پاس رہنے والوں میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر بھوک مری ہے اور وہ پریشان حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا۔ خدمت خلق ایک ایسی صفت ہے جس کو اختیار کر کے نبی آخر الزمان نے اہل مکہ کے دل کو بھی جیت لیا تھا۔ جو اہل مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن یہ خدمت خلق ایسی ہے جس کے نتیجے میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کو کما کر کے کھلاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو سیرت رسول کے اس پہلو کو ہمیں سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی میں زہد و ورع اور قناعت سے تعبیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کسی ایسی نعمت سے قریب نہیں جانا چاہتے تھے جو نعمت آخرت میں آپ کے لیے مفید نہ ہو، اور اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ انسان دنیاوی زندگی میں قناعت پسندی کی زندگی اختیار کرے، تھوڑے پر اکتفا کر لے، اتنی ہی چیزیں استعمال کرے جو چیزیں اس کے لیے آخرت میں مفید ثابت ہوں، اور بقیہ چیزوں کو نظر انداز کر کے سادگی کے ساتھ زندگی گزار دے۔ اس کو زہد کہا جاتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں میں اگر تلاش کیا جائے تو اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک صفت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ قلت کے ساتھ تھوڑی چیز پر اکتفا کرنا، تھوڑی چیزوں کو استعمال کرنا، اس کو زہد کہا جاتا ہے لغت میں، اور شرعی لحاظ سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر ایسی چیزوں کی رغبت کو چھوڑ دے جن چیزوں کے نتیجے میں اس کو آخرت میں فائدہ نہیں ہونا ہے۔ یہ زہد ہے، یہ قناعت ہے، اور یہ قناعت پسندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی کے تمام گوشوں کے اندر موجود تھی۔ زہد کو اختیار کرنے کے بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ملنے والی ہے وہ باقی رہنے والی دنیا ہے۔ اس دنیا کو فانی سمجھنے والا انسان دنیا سے دل نہیں لگاتا، دنیا سے لو نہیں لگاتا، دنیا کے اندر مست و مگن نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مقدر میں اگر 10 سال کی زندگی ہے، 20 سال کی زندگی ہے، 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، تو یہ محدود زندگی چند لمحوں میں گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ کب آ گیا، ایک سال سے دوسرا سال کب شروع ہو گیا، کب انسان کی زندگی کے 2 4 10 سال 20 سال گزر گئے۔ انسان بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے گزر رہا ہے، بھاگتے ہوئے اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے اپنی زندگی میں یہ تصور رکھے کہ یہ دنیا فانی ہے تو وہ زہد و ورع اور قناعت پسندی کو اختیار کرنے میں تعاون حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ آخرت کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی، ایسی زندگی سمجھے جو دنیا سے افضل ہے، جو دنیا سے زیادہ بابرکت ہے، جس کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضلیت اور برتری رکھتی ہیں۔ اس طریقے سے وہ زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے وہ یہ اعتقاد رکھے کہ انسان اگر زہد و ورع اور قناعت پسندی کی زندگی گزارتا ہے، تھوڑے پر اکتفا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی تقدیر اس سے نہیں چھن جاتی، جو اس کو ملنا ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ اس وجہ سے زہد کو اختیار کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر ہفتے صلاۃ جمعہ کی دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں ہم ان 2 آیتوں کو سنتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں۔ اس دنیا کی مثال آخرت کی مثال پر رکھ کر کے اگر دیکھی جائے تو یہ دنیا ایک تھوڑی دیر اور چھوٹے موٹے مرحلے کی گزرگاہ ہے، ایک مسافر کی قیام گاہ ہے جو آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ ہم سب کو اسی طریقے سے اس دنیا سے گزرنا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آخرت کی زندگی پر غور و تدبر کریں، کیونکہ آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی زندگی ہے، افضل ہے، اور اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور بہتری اور بھلائی اس کے اندر دنیا سے کہیں زیادہ رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
دنیا میں لوگوں کو جو نعمتیں دے دی گئیں، روزی روٹی دے دی گئی، عیش و آرام کے سامان دے دیے گئے، ان کی آزمائش کے لیے، ان کو آزمانے اور پرکھنے کے لیے آپ اپنی نگاہیں ان کے پیچھے نہ دوڑائیں، اس چمک دمک میں پڑھ کر کے اپنی نگاہوں کو ان چیزوں میں مشغول نہ کریں، بلکہ اس بات کو سمجھ لیں دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ ابتلا اور آزمائش کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ رب العالمین کا امتحان ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں، یہ جن نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ چیزیں خیر ہیں اور بھلائی ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی اور ہمیشہ چلنے والی ہیں، فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر کے سوال کیا، کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں انجام دینے لگوں تو اللہ رب العالمین بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر زہد اختیار کر لو، دنیا کے اندر بے نیازی اور قناعت پسندی کو اختیار کر لو، دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی چمک دمک میں اپنے آپ کو بہا مت لے جاؤ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور فرمایا وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ دولت اور نعمت ہے، جو کچھ مال و دولت اور پیسہ ہے، جو نعمتیں ہیں، ان چیزوں سے تم بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ انسان کی عزت خراب کب ہوتی ہے، انسان کا وزن کب ہلکا ہوتا ہے، جب وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے للچاتا ہے، ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دونوں پیر دیے ہیں، کسی کو ایک پیر سے محروم فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دونوں آنکھیں دی ہیں، کسی کو ایک آنکھ سے، کسی کو دونوں آنکھوں سے محروم کیا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، کسی کا ایک کان، کسی کے دونوں کان اللہ رب العالمین نے خراب کر دیے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سر ڈھانکنے اور عزت و وقار کی زندگی گزارنے کے لیے ٹوٹا پھوٹا سامان دیا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن بھر بھیک مانگتے ہیں اور رات میں بھوکے اور پیاسے سڑک کے کنارے اپنی نیند پوری کرتے ہیں۔ انسان دنیاوی امور میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے اور دینی امور میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زہد و ورع اور قناعت پسندی کی صفت کو اختیار کریں۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو، ایسے مسلمان بندے کو پسند فرماتا ہے جو تقوی اختیار کر لے، جو دل کا غنی ہو، لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز ہو، اور اسی طریقے سے الخفی، جو انسان خفیہ طریقے سے زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو خفیہ انداز میں لوگوں سے پردے میں ہو کر کے انجام دے اور ریاکاری کا کوئی شائبہ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ وہ دنیا داری کے پیچھے، شہرت طلبی کے پیچھے، ریاکاری کے پیچھے اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو تباہ و برباد نہ کرے، بلکہ مخفی انداز سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، تم لوگ تو بڑی نعمتیں طلب کرتے ہو، کھانے پینے کا سامان جمع کرتے ہو، جبکہ میں نے اپنے اور تمہارے نبی کو دیکھا ہے کہ ما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا میں نے اپنے اور تمہارے نبی کو دیکھا ہے جس کو پیٹ بھر ردی کھجور بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایسا کھجور جو سستی کوالٹی کا ہو، ایسا کھجور جو ردی انداز کا ہو، وہ بھی ہمارے پیارے حبیب کو پیٹ بھر نصیب نہیں ہوتا تھا کہ پیٹ بھر کے کھجور کو کھا لیں اور اس کے بعد پانی پی لیں۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس سے، کچھ لوگوں کے پاس سے وہ گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ بکری کو بھون رہے ہیں، بکری کے گوشت کو بھون رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو دعوت دی، کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ اس کو تناول فرمائیں۔ انہوں نے معذرت کر لی اور معذرت کر کے فرمایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ کو جو کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا گیا تھا صحیح بخاری کی روایت کی جانب کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو ہم نے ایک یہودی سے آپ کی زرہ گروی رکھ کر کے 2 سا جو ادھار لیا گروی رکھ کر کے، تاکہ آپ کے لیے کھانے پینے کا نظم کیا جا سکے۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ، آپ کی مبارک سیرت کا ایک پہلو جو ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی آل اولاد کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ رب العالمین آل محمد کا رزق اتنا ہی رکھنا جتنے پر وہ کفایت کر جائیں، جتنے کی ضرورت ان کو ہو، زائد روزی نہ ملے کہ وہ گھمنڈ کرنے لگیں، زائد روزی نہ ملے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنے لگیں۔ اور میں اس موقع سے یہ کہنا چاہوں گا کہ عالم اسلام کا جائزہ لے لیا جائے، عرب دنیا تک کا جائزہ لے لیا جائے، جہاں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے فاقہ کیا، بھوکے رہے، پیاس کے نتیجے میں روزے کی نیت تک کر لی، اور صحابہ اکرام کئی روز تک ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ شادی بیاہ میں، مختلف تقریبات میں یا ہمارے گھروں میں جو کھانا پینا بنایا جاتا ہے، اس کی مقدار، اس کی کوانٹٹی اور اس کی نوعیت اور اس کی مختلف چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ دسترخوان بھر جاتا ہے، تھوڑا بہت کھاتے ہیں، بقیہ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اسی انداز سے روزی، اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اناج اور غلے پھینکے جاتے رہے تو کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں کے ممالک میں بھوک مری آئے اور مسلمان کھانا دیکھنے کے لیے ترس جائے اور اللہ رب العالمین اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت اور آپ کے زہد کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کنا آل محمد لنمکث شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ہمارے گھروں میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارا گزر کھجور اور پانی پر ہوا کرتا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، فرماتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی رفی من شیء یأکلہ ذو کبد الا شطر شعیر۔ فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے اور آسودہ ہونے کے لیے میرے گھر کی طاقوں میں یا میرے گھر کے سامان رکھنے کی جگہوں پر اتنا سامان بھی نہیں ہوتا تھا جس سے کوئی تر کلیجے والا آسودہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ اگر کچھ ہوتا تھا تو تھوڑا بہت جو ہوتا تھا کچا، وہ رکھا ہوتا تھا، اسی کو پانی میں یا کسی چیز میں پکا کر کے ہم لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دوسری روایت میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن کبھی آپ کو پیٹ بھر کے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور تیل نصیب نہیں ہوا کہ آپ آرام کے ساتھ ملائم اور آرام کے ساتھ جو گلے میں اور حلق میں اتر جائے ایسی روٹی پیٹ بھر کے کھا لیں۔ فرمایا کہ اگر ایک بار نصیب ہوتی تھی تو دوسرے وقت میں بھوکے رہا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ما شبع آل محمد منذ قدیم المدینہ، کہ جب سے ہم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر کے آئے اس وقت سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے اہل بیت کو، آپ کے اہل خانہ کو آپ کی وفات تک کبھی بھی 3 روز تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اہل خانہ کو 3 روز تک مسلسل آٹے کی روٹی یا آٹے کے ذریعے بنایا گیا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات وما اکل خبزا مرققا حتی مات۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سجے ہوئے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا کہ جس پر 2-3 انداز 4-5 انداز کے کھانے لگے، ایسا دسترخوان نصیب نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وفات تک کبھی آپ کو آسودہ ہو کر کے نرم روٹی نصیب نہیں ہوئی جو آرام کے ساتھ آپ کے حلق میں اتر جایا کرے۔ سوکھی ہوئی روٹی، موٹے آٹے کی روٹی، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اگر نصیب ہوتی تھی تو ہوتی تھی، ورنہ کھجور اور پانی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، لہذا اس تصور کو سامنے رکھ کر کے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کے ساتھ پیچھے کی جانب سے میرا کندھا پکڑا، شفقت کے انداز میں پکڑا، میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وصیت فرمائی کہ اے ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب،
او عابر سبیل کہ اے ابن عمر دنیا میں اجنبی لوگوں کے طریقے کی زندگی گزارو. ایک اجنبی شخص اگر کسی شہر میں جاتا ہے تو وہاں اس کا نہ کوئی شناسہ ہوتا ہے نہ جان پہچان ہوتی ہے. تیزی کے ساتھ کام نپٹا کر کے وہ اپنے گھر کو لوٹنا چاہتا ہے کہ کچھ شناسہ لوگ مل جائیں, کوئی کھانا پیش کرنے والا, حال چال پوچھنے والا, بیمار پڑ جاؤ تو بیمار پرسی کرنے والا مل جائے. اس وجہ سے وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے. تو فرمایا کہ اس دنیا میں اجنبی کے طریقے کی زندگی گزارو, یا اسی طریقے سے راستہ چلتا مسافر جیسے اپنے راستے کو تیزی کے ساتھ طے کرتا ہے, اپنے سفر کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس طریقے کی زندگی گزارو. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت جب بھی نقل کرتے تھے تو فرماتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب تم کو رات کا یا شام کا وقت مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور جب صبح کا وقت مل جائے تو رات کا انتظار نہ کرو, اور اپنے صحت کے ایام میں, اپنے بیماری کے ایام کے لیے تیاری کر لو, اپنی زندگی میں اپنی موت کے ایام کے لیے تیاری کر لو. اسی طریقے کی غربت اور مسکنت اور مسافر کے طریقے کی زندگی, اجنبیوں کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے گزر جاؤ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال بھی موجود ہے جو پچھلے خطبے جمعہ میں آپ کے سامنے آئی کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات دیکھے, رونے لگے, تو پوچھا کہ قیصر و کسریٰ تو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر کسی درخت کے نیچے آتا ہے, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے, گزر جاتا ہے. ویسے ہی اس دنیا سے ہم کو تھوڑے سے مرحلے میں زندگی گزار کر کے گزر جانا ہے, اور اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی, نعمتوں والی زندگی, اللہ رب العالمین کے انعامات کی زندگی, یہ آخرت کی زندگی ہے. لہذا دنیا سے لو لگانا اور دنیا میں فضول خرچی کر کے اپنے لیے عذاب تیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آج کل یہ شادی بیاہ کا موسم ہے, اس موسم میں مسلمانوں کے خاندانوں اور مسلمانوں کے گھرانوں کی شادیوں کے جائزے لے لیے جائیں. کتنے ایسے گھرانے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں, لیکن ہم قرآن و سنت کی مخالفت کر کے شادی بیاہ میں نہ جانے کتنا کھانا, نہ جانے کتنی بتیاں, نہ جانے کتنی رنگینیاں اور نہ جانے کتنی چیزیں برباد کرتے ہیں. کیا ہم کو اس بات کا شعور نہیں کہ ابو داؤد کی وہ روایت جس میں ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مدینہ کی گلیوں میں نکلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ بے وقت کیوں نکلے ہو, تو ان دونوں نے کہا کہ گھر میں نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میرے گھر میں بھی نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے, مجھ کو بھی اسی بھوک اور پیاس نے نکالا ہے جس بھوک اور پیاس نے تم دونوں کو اس وقت اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ایک انصاری صحابی رسول کے گھر جاتے ہیں, وہ ان کے سامنے کچھ کھجوریں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک بکری ذبح کر کے اس کا سالن تیار کرتے ہیں. جب یہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ تم سے آخرت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے آئی تھی, کہاں خرچ کی گئی, اس کو برباد تو نہیں کیا, غلط طریقے سے حاصل تو نہیں کیا, حلال و حرام کی تمیز کو نظر انداز تو نہیں کر دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو اختیار کریں, اپنے معیار کی زندگی ضرور گزاریں, لیکن حلال و حرام کی تمیز ہمارے سامنے ہو. فضول خرچی سے ہم بچیں, غلط انداز کے اسراف و تبذیر سے ہم بچیں, شیطان کی پیروی سے ہم بچیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم بڑے آرام کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو تنگی اور خوریزی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں تریپورہ میں انہی ایام میں جس انداز سے مسجدوں میں آگ لگانے کے واقعات, مسلمانوں کو قتل کرنے کے واقعات ہیں. مسلمان جس کے پرکھوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سارے جتن کیے, 5 لاکھ سے زیادہ علماء کرام جس کے شہید کر دیے گئے, جن کے خون کے نمایاں اثرات آج بھی یہاں کی مٹی میں دیکھے جا سکتے ہیں. ان لوگوں کو اتنا ستایا جائے, اتنا مارا جائے, ان کی عبادت گاہیں ڈھا دی جائیں, جبکہ ان عبادت گاہوں میں وہ ڈرے ڈرے سہمے سہمے آ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں, رب کائنات سے روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, امن و سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان مصیبتوں کو سامنے رکھ کر کے دین کی طرف رجوع کرنے, صبر و تحمل سے کام لینے, قانون کے دائرے میں رہ کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.